اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تفسیر: تورات پر یہود کے دعویٰ ایمان کا رد اور ابطال جب مدینہ کے یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتا ہے کہ قرآن حق ہے اور اس اصل تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور دونوں اللہ کے کلام ہیں، تو جب تمہارا تورات پر ایمان ہے تو قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی تورات کی طرح اللہ کی کتاب ہے اور تمہاری کتاب کا مصدق بھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر دوسری حجت قائم فرماتا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کی طرف قتل کی نسبت کی ہے، حالانکہ قتل ان سے پہلے کے یہودیوں نے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اس فعل پر راضی تھے اور اس کو اللہ کے حکم کی مخالفت اور معصیت نہیں کہتے تھے، اور نہ اس سے انہوں نے برات کا اظہار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آیت بینات لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ان آیت بینات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نزول تورات کی میعاد سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ وہ 9 نشانیاں یہ تھیں: عصا موسیٰ علیہ السلام، ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کو دور کرنا، بنو اسرائیل کے لیے سمندر کو چھیڑنا، ٹڈی دل کی صورت میں عذاب، بدن کے کپڑوں میں جوں کا پیدا کرنا، مینڈکوں کا عذاب کہ ہر کھانے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے، اور خون کا عذاب کہ ہر برتن میں خون آ جاتا تھا۔ لیکن ان نشانیوں کے باوجود ان کے شرک اور بت پرستی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور انہوں نے اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے بچھڑے کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرمایا ہے، کیونکہ کسی مستحق شخص کا حق دوسرے کو دے دینا ظلم ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حق دوسرے کو دے دیا جائے، اور عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کی جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس میں یہود پر تیسرا رد ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے تو تم بچھڑے کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور پہاڑ طور کو تم پر اٹھایا۔ اس میں یہود پر چوتھا رد ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تورات کے احکام میں منوانے کے لیے تم پر پہاڑ طور کیوں اٹھایا گیا؟
اور جب تم سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو اور سنو کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا، تو ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ کیا تورات پر ایمان لانے کی یہی تقاضے ہیں؟ یہ سب پہلے یہودیوں کے کرتوت تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو ان کا اس لیے مخاطب قرار دیا گیا کہ انہوں نے اپنے پہلو کو ان کاموں سے نفرت اور برات ظاہر نہیں کی تھی۔ قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے تمام احکام اور تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ ان آیات میں بار بار یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تم اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے تھے؟ آج ہم بھی قرآن مجید پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، تو یہ جو بات یہود سے کہی گئی ہے وہی ہم پر صادق آ رہی ہے۔ قرآن نے ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور ہماری بھاری اکثریت اس پر عمل نہیں کرتی۔ قرآن مجید نے ہمیں ناجائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال کھانے سے منع کیا، اور ہم رشوت، سمگلنگ، ملاوٹ، مصنوعی اشیاء، بلیک مارکیٹنگ، چور بازاری، لوٹ مار اور ڈاکوؤں سے دوسرے مسلمانوں کا مال کھا رہے ہیں۔ قرآن نے ہمیں قتل حق سے منع کیا، اور ہم مسلمانوں کا خون بہانے سے باز نہیں آتے۔ قرآن نے ہمیں عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا اور بوقت ضرورت پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا، لیکن ہمارا معاشرہ ہر طبقے میں عورت بے پردہ بناؤ سنگار کر کے اجنبی مردوں کے سامنے رہتی ہے اور بے حیائی کی راہیں کھولتی ہیں۔ یہود کے متعلق بار بار فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب بلائے غضب ہے، اور وہ جہاں بھی ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج ان یہودیوں کو اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا، اور یہودیوں نے مسلمانوں کے علاقے چھین لیے، اور بار بار مسلمان یہودیوں سے شکست کھا رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ جو قوم اس لعنتی اور مغبوط قوم سے پہم شکست کھا رہی ہے، وہ خود کس قدر اللہ کے غضب میں ڈوبی ہوئی اور رحمت سے دور ہو گئی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق